السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 359۔ آخری فصل ہے، 5ویں فصل، اور اس میں امام صادق علیہ السلام تربیتی دستور عمل بیان کر رہے ہیں۔ اسی کی ذیل میں آگے بڑھیں گے، اور آج کا عنوان ہے روزانہ کی عملی پروگراموں کی منصوبہ بندی۔ وہ مختلف ابحاث جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور سالکین کے لیے بندگی کا راستہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ طے کرنے میں مدد ثابت ہو سکتی ہیں، لہٰذا کتاب کے اس حصے میں ہم کچھ نکات پیش کر رہے ہیں جنہیں گزشتہ ابحاث کے خلاصے کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نکات ان لوگوں کے لیے عملی حل فراہم کرتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی بندگی کا راستہ طے کرنے نکلے ہیں۔ یہ نکات اس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کچھ کرنے کو بھی نہیں کہتے اور بہت ہی کم کوشش کا بہانہ بھی فراہم نہیں کرتے۔ یہ افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی سے بچتے ہوئے اس طرح سے ہیں کہ ان کو بجا لانے میں روحانی استاد کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ مطالب یہ ہیں: نمبر 1، ہر عملی کوشش کہ جو قرآن کریم اور سنت اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور سیرت عملی سے مطابقت نہ رکھتی ہوں وہ باطل ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حصے میں جو ہدایات دی گئی ہیں انہیں قرآن و سنت اور اہل بیت علیہم السلام کی زندگانی سے ہی حاصل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس حصے میں جو مطالب پیش کیے جا رہے ہیں وہ ان بزرگان اور علماء اخلاق اور تربیت کی نصیحتوں سے لیے گئے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عبور رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ مطالب روحانی سفر کے ابتدائی عملی دور کو ایک صحیح اور منظم طریقے سے طے کرنے کے لیے ایک بہترین لاہ عمل ہیں۔ اگر کوئی ان پر سختی سے اور معرفت کے ساتھ عمل کرے تو خدا اس کی ضرور مدد فرمائے گا اور اس کے شوق اور طلب میں یقیناً اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں خدا سے اپنے نپے تلے راستوں کا طلبگار ہوگا جو اسے اس کی ذات تک رسائی دلوا سکیں گے، اور پھر خدا خود بھی اپنی طرف آنے والوں کا ہادی اور رہنما ہے اور ان کا ہاتھ ان شائستہ اور صالح بندوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے جو بندگی کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچنے میں ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ انسان کے لیے حقیقت بندگی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان امور سے آگاہ ہو کہ جس کے ذریعے سے خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ دین خداوندی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور ان سے متعلق قوانین اور دستورات فراہم کرتا ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بندگی کا مطلب ہے کہ بندہ باخبر اور ہوش و حواس میں رہتے ہوئے خدا کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور اس اظہار کے ساتھ عقیدہ توحید کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندہ مستقل خداوند جل جلالہ اور اس کے اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے دستورات اور قوانین سے آگاہ ہو اور ان پر عمل کرتا رہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری سے ارشاد فرمایا تھا: علم چاہتے ہو تو جو معلوم ہے اس پر عمل کرو۔ امام علیہ السلام نے اس حقیقت بندگی کے تیسرے ستون کا مطلب یہ بتایا کہ انسان اپنی تمام کوششیں ان امور کو انجام دینے پر لگائے جن کا انجام دینا خدا نے ضروری قرار دیا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرے کہ جن کو انجام دینے سے اس نے منع فرمایا ہے۔ دوسرے ستون بندگی کو اس طرح بیان فرمایا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے امور کی منصوبہ بندی نہ کرتا پھرے۔ ائمہ علیہم السلام کے دیگر فرامین بھی موجود ہیں جن میں زندگی کی مختلف جہات سے متعلق عملی راہ عمل موجود ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو انہی فرامین کے تحت تشکیل دے کر اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ اسے خدا اور اس کے اہل بیت کی تائید حاصل ہو۔ وہ فرامین کہ جو اس راقم الحروف کی نظر میں
عوام الناس کے لیے مفید ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ عملی اقدامات، صفحہ نمبر ہے 361۔ وہ افراد کے جو بندگی اور اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ بندگی کے پہلے مرحلے تک بھی پہنچ پائے کہ نہیں۔ نمبر 1، تکلیف شرعی یعنی بلوغت کے آغاز سے توبہ۔ مترجم نے یہاں پہ اضافی طور پر وضاحت کی ہے کہ یہاں تکلیف سے مراد وہ عمر ہے جو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور اس پر شریعت کے تمام احکام بجا لانا واجب ہو جاتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تکلیف شرعی یعنی بلوغت کے آغاز سے توبہ کرنا قرآن اور سنت کی اہم سفارشات میں سے ہے۔ یہ جو نقطہ ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3، 52، 61 اور 90 اور سورہ نور کی آیت نمبر 31، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں بیان ہوا ہے کہ توبہ کرنا قرآن و سنت کی اہم سفارشات میں سے ایک ہیں۔ اس کی بدولت انسان کو اپنی عملی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کا اور کمال حاصل کرنے کی طرف حرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی روح کو کمال تک پہنچانے کے کامیاب سفر پر نکلنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالغ ہونے سے لے کر اس وقت تک جب اسے اپنے نفس کی اصلاح کا خیال آیا، یعنی اپنے تمام گزشتہ اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے اور ان دو بنیادوں پر اپنے عمل کا محاسبہ کرے۔ نمبر 1، حق اللہ یعنی واجبات اور محرمات، یعنی حساب کرے کہ اس نے واجبات کی ادائیگی کب کب ترک کی اور حرام کاموں کا کب کب اس نے ارتکاب کیا یا ان سے بچا۔ اگر واجبات اس سے ترک نہیں ہوئے اور حرام کاموں سے وہ بچا رہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح سے نیک اعمال بجا لانے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر اس سے واجبات ترک ہوئے ہوں تو اپنے مجتہد کے فتووں کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی قضا بجا لائے۔ اگر اس سے غلطی سرزد ہوئی ہو تو استغفار کرے اور اپنے ان غلط کاموں پر پشیمان ہو اور پکا ارادہ کرے کہ اب وہ دوبارہ غلطیاں نہیں کرے گا۔ نمبر 2، حق الناس یعنی لوگوں کے حقوق، یعنی کسی کا مال و دولت ضائع کیا ہو اور اس سے مال کی قیمت معاف نہ کروائی ہو یا اس مالی نقصان کا ہرجانہ نہ دیا ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اس شخص سے کہ جس کا مال و دولت ضائع کیا ہو اور اس سے وہ مال کی قیمت معاف کروائے یا جس قدر مال کی قیمت ہو وہ اس کو ادا کر سکتا ہے تو اس کو دے۔ اگر عمومی عوامل کو ضائع کیا ہے تو لازمی طور پر اس مالی نقصان کے برابر اس ادارے یا سرکاری محکموں کو ادا کرے۔ اگر نہیں جانتا کہ کس شخص کا نقصان کیا ہے اور کس تک نہ پہنچائے کہ جس کو نقصان ادا کر سکے تو اپنے مراجع کو رد مظالم کے عنوان سے ادا کرے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہو یا کسی پر تہمت یا الزام لگایا ہو یا اسی طرح کی غلطی کا مرتکب ہوا ہو تو ان میں سے ہر ایک سے متعلق جو بھی شرعی احکام ہیں ان کو انجام دے۔ یہ عمل جس قدر تحقیق اور باریکی بینی کے ساتھ انجام دیا جائے گا اسی قدر روح کی پاکیزگی اور بالیدگی کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ اگر اس محاسبے کے بعد سالک نماز توبہ پڑھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے تو بہت بہتر ہوگا۔ یہ نماز مفاتح الجنہ کے اعمال ماہ ذی قعد والے باب میں موجود ہے۔ نمبر 2 ہے مراقبہ، واجبات کی ادائیگی اور حرام کاموں سے دوری کے لیے مراقبہ کرے، اور صفحہ نمبر ہے 362۔ سب سے اہم و بنیادی ترین کام جو خداوند تعالیٰ کی بندگی کے لیے ضروری ہے وہ لازمی طور پر واجبات شرعی کو انجام دینا اور حرام کاموں کو ترک کرنا ہے۔ یہ اہم کام اس وقت تک انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک بندہ اپنے نفس پر نظر یعنی مراقبہ اور اپنے آپ پر پوری توجہ یعنی مواظبہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ واجبات کو انجام دیتے ہیں اور حرام کاموں کو ترک بھی کرتے ہیں لیکن وہ پوری طرح اپنے اعمال اور حرکات کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔
لہٰذا اس بے توجہی کی وجہ سے اکثر ان سے واجبات ترک ہو جاتے ہیں اور وہ حرام کام کر بیٹھتے ہیں، اور یوں ان کی حرکت اور ریاضت کامیاب نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ بندہ خود اپنے نفس پر نظر رکھے، یعنی اپنا مراقبہ کرے اور اپنے نفس پر پوری توجہ دیتا رہے، یعنی نفس کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں مومنین کو تقوی اختیار کرنے کے علاوہ اپنے نفس کی حرکات و سکنات پر اچھی طرح سے توجہ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے بارے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے آپ پر خود سے ہی نظر رکھا کرو، یعنی مراقبہ کرو، اور اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا سے ہی وسائل جمع کرو۔ یہ حدیث ہے غر الحکم، روایت نمبر ہے 4716۔ آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس اچھی طرح سے اس کے قابو میں ہو اور اس کے قلب پر اس کی پوری توجہ رہے۔ یہ حدیث بھی غر الحکم میں ہے اور روایت کا نمبر ہے 10947۔ البتہ اپنے آپ پر نظر رکھنا یعنی مراقبہ نفس کے محاسبے کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے، اور اس خصوصیت کو امام علی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے، اگر کوئی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اپنے عیوب سے واقف ہو کر اپنے گناہوں پر قابو پا لیتا ہے، نتیجتاً وہ اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف چل پڑتا ہے اور اپنے عیوب اور خامیوں کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے غر الحکم کی روایت نمبر 4748 پر۔ اسی طرح محاسبے کی وجہ سے انسان اپنے عملی اور اخلاقی نقائص سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور جب تک انسان اپنے نقائص کو درست نہ کرے اور اپنے نفس کی اصلاح اور خرابیوں کو صحیح نہ کر سکتا، اور وہ کمال حاصل کرنے اور کامل ہونے کی خام خیالی میں ہی رہ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس سے غافل رہتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 70، صفحہ نمبر 73، اور روایت کا نمبر ہے 27۔ ایک اور روایت میں امام علی علیہ السلام نے اس فائدے کو سعادت قرار دیا ہے اور محاسبہ کرنے کی کیفیت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری کوتاہیوں اور خامیوں کو جو وہ اپنے دین کے معاملات اور اعتقاد، اخلاق اور ادب کے معاملات میں اپنے آپ میں دیکھتا ہے، ان سب کو اپنے دل و دماغ یا صفحات یعنی رجسٹر وغیرہ میں تحریر یا محفوظ کرے اور پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث غر الحکم روایت نمبر 8927 میں موجود ہے۔ امام کاظم علیہ السلام بھی محاسبے سے حاصل ہونے والے نتائج کو یوں بیان فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، بس اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو خدا سے اور زیادہ کی توفیق چاہیے، اور اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو خدا سے اور زیادہ کی توفیق چاہے، اور اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو خدا سے اس کی معافی کا طلبگار رہنے کے لیے خدا کے حضور توبہ کرے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 453، روایت کا نمبر بھی 2 ہے۔ لہٰذا نفس کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مستقل طور پر اس طریقہ کار کو جاری رکھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ایسا کرنے پر انسان کو ملکہ یعنی ماہرانہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نئے جوش و ولولے کے ساتھ عہد کرنا چاہیے اور پوری قوت سے اطاعت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اچھے اعمال انجام دینے کے لیے انسانی ارادے کا محکم ہو جانا محاسبے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کار کی وجہ سے بندے کے سارے کام اپنے نظم و ضبط سے انجام پانے لگتے ہیں۔ بندے کی دنیاوی اور اخروی دونوں جہاں کے معاملات میں ایک نظم و ضبط ہونا ایک ایسی خصوصیت ہے
جس کی اہل بیت علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ البتہ ابتدا میں خود پہ نظر رکھنا یعنی مراقبہ اور خود اپنے آپ کا حساب کتاب کرنا یعنی محاسبہ ناغوں اور سست روی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ ایسا ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ انسانی نفس چاہتا ہے کہ وہ ہر قید و بند سے آزاد رہے اور کسی بھی صورت میں اسے پابندی برداشت نہیں ہوتی۔ لہٰذا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے اسے جاری رکھے اور آہستہ آہستہ مسلسل آگے بڑھتا جائے، یہاں تک کہ یہ اس زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لے، اور خاص طور پر کسی کی معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں زیادہ ہوں تو اس طریقہ کار کو استعمال میں لانا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ یقیناً اگر کسی کی زندگی میں بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقاصد ہوں تو اس کو چاہیے کہ لازمی طور پر اپنے جوش اور ولولے اور بلند ہمت ارادے سے مستقل اس راستے پر حرکت کرتا رہے تاکہ منزل پر پہنچ سکے۔ اس مقام تک رسائی کے لیے مشارطہ لازمی ہے۔ مشارطے میں بندہ دن کے آغاز میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے، آج وہ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے دن گزارے گا، اور اپنے نفس کو خبردار کرے کہ اگر ایسا نہ کیا تو نقصان کا حقدار ہوگا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو بے مقصد چھوڑ دیا اور اس پر نظر نہ رکھی تو وہ خسارے میں مبتلا ہوگا۔ یہ روایت غر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 4753۔ سالک اپنے محاسبے کے دوران اگر یہ سمجھ جائے کہ وہ خدا کی اطاعت و بندگی کے راستے پر نہیں رہا اور اس سے واجبات ترک ہو رہے ہیں اور وہ حرام کاموں کا مرتکب ہو رہا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا جو اس نے اپنے نفس سے کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نفس کا حساب کتاب کرتے رہو اور اپنی طبیعت اور میلانات میں برائی کے عنصر پر قابو رکھو۔ یہ روایت بھی غر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 4822۔ لیکن نفس پر سختی بہت شدت کے ساتھ اور متواتر نہیں ہونی چاہیے، اس کو سرزنش بھی شریعت مقدسہ کے مطابق کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے اوپر بہت بھاری ذمہ داریاں اور بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، جیسا کہ جائز اور مباح کاموں کے لیے منت ماننا یا قسم کھانا اور عہد کر بیٹھنا کہ فلاں کام نہیں کروں گا۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ ایک رفیق بن کر اس کے ساتھ نرمی اور دھیمے پن سے پیش آنا ہے۔ اس بارے میں ائمہ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے، نفس انسان کی سواری ہے، اگر تم اس پر زور ڈالو گے تو ہو سکتا ہے وہ تم کو نیچے گرا دے اور اس طرح اصلی ذمہ داری سے بھی خود کو بچا لے۔ یہ حدیث بھی غر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 3643۔ بس امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نفس کے مواخذے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بندہ پکے عزم اور ارادے کے ساتھ اس عہد پر قائم رہ سکے کہ واجبات کو لازمی طور پر انجام دے گا اور محرمات یعنی شریعت میں جن کاموں کو منع کرنے سے منع کیا گیا ہے سے دوری اختیار کرے گا، جس کے نتیجے میں مراقبہ اور محاسبہ کو گہرائی کے ساتھ ادا کرتا رہے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابتدا میں یہ راستہ بہت کٹھن ثابت ہوتا ہے، لیکن خود سازی میں اس کی افادیت بہت دور رس اثرات کی حامل ہوتی ہے، اور اس سے بالکل بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت کے زیر اثر بندہ دوسرے سیدھے سادے انسان امور میں جیسے کہ ذکر کرنا یا کوئی اچھا کام خلوص سے 40 دن انجام دینا وغیرہ تو انجام دے، لیکن دوسری طرف اہم کاموں یعنی کہ مراقبہ اور محاسبے سے غفلت برتے اور انہیں انجام نہ دے، یعنی مراقبہ اور محاسبہ کے بغیر اگر یہ سارے اور آسان اعمال شرائط کی قیود میں رہ کر بھی انجام دیے جائیں تب بھی ان کی خاطر خواہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس راستے پر مستحب کاموں کو اہمیت دینا بھی اشد ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے مستحب کاموں کو انجام دینا اور مکروہات کو چھوڑ دینا، اور صفحہ نمبر ہے 367۔ عبودیت اور بندگی کے پہلے درجے کو اچھے طریقے سے مستحکم کرنے کے لیے جہاں واجبات کی ادائیگی کے لیے بندے کو ہوشیار رہنا ہوتا ہے،
وہیں حرام کاموں سے بچنے کے لیے بھی ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ مستحب اعمال کو بھی اہمیت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس آیت قرآنی یعنی سورہ معارج کی آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت جو مومنین کے بارے میں بیان ہوئی ہے، اس کا مقصود نافلہ ہے، یعنی اور یہ حدیث ہے اصول کافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 269، روایت کا نمبر ہے 12، یعنی یہ آیت جو مومنین کے بارے میں بیان ہوئی ہے، اس کا مقصود نافلہ ہے۔ لفظ نافلہ سے مراد ہر قسم کے مستحب اعمال ہیں، ایسا اس وجہ سے ہے کہ نافلہ کا مطلب نفل سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے زیادہ یا اضافی چیز، اور یہ روایت ہے مفردات راغب اور عنوان ہے مادہ نفل، یعنی مستحبات سے مراد واجب امور کے علاوہ اضافی اعمال۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، واجبات کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو مستحبات اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 269، روایت کا نمبر ہے 11۔ اس وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے شریعت مقدسہ میں واجب اعمال کے ساتھ ساتھ مستحب اعمال فراوانی کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ اگر ان مستحبات کو ادا کیا جائے تو ان کی برکت سے انسان کے اعمال نورانی ہو جاتے ہیں اور اس کے قلب اور روح کی نورانیت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے مشہور حدیث من بلغ میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی نے سنا کہ کسی کام کو انجام دینے سے ایک مخصوص ثواب اسے ملے گا تو اسے وہ ثواب دیا جائے گا، اگرچہ اس کے علم میں آنے والے عمل کی کوئی شرعی حقیقت نہ ہو۔ اور یہ حدیث بھی اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 78 ہے، روایت کا نمبر ہے 2 اور 1 دونوں۔ بے شک بندے کو امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، جب نوافل فرائض کو نقصان پہنچانے لگے تو انہیں چھوڑ دو، اور یہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 279، یعنی عبودیت خداوندی کی بنیاد دراصل واجب کاموں کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنا ہے، لہٰذا مستحب کاموں کی ادائیگی واجبات کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا باعث بننی چاہیے۔ اگر وہ واجب کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے لگیں تو بقول امام علی علیہ السلام مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات میں صد راہ ہوں، اور یہ بھی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 39 ہے۔ اگرچہ زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق شریعت خداوندی نے بہت سے آداب جاری کیے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آداب کی بحث میں اشارہ کیا ہے اور کچھ کو مفصل بیان کیا ہے، لیکن جس بات کی بہت شدت سے تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، انہیں مستقل ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بھی چیز خداوند سبحانہ کے نزدیک اس عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ جسے مسلسل انجام دیا جائے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 اور روایت کا نمبر ہے 3۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر کوئی عمل انجام دینا شروع کر دے تو اس کو کم از کم 1 سال تک انجام دیتا رہے، اس کے بعد اگر وہ کسی اور عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ شب قدر اس سال ہے کہ جب خدا چاہے کہ یہ سال بھر انجام دیا جانے والا عمل شب قدر میں بھی انجام پائے۔ یہ حدیث بھی اصول کافی میں موجود ہے، جلد کا نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 87 اور روایت کا نمبر ہے 1۔
لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کی عبودیت اور بندگی کا راستہ اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اعمال بجا لائے کہ بے شک وہ تعداد میں کم ہوں لیکن جن سے واجبات کی ادائیگی میں بہتری آئے اور قلب کی نورانیت میں اضافہ ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھاتا جائے تاکہ نفس کی تربیت ہوتی جائے اور ان اعمال کے اثرات کو درک یعنی محسوس کرتا رہے۔ اب ہم قرآن و سنت اور تربیت و معرفت کے بزرگان اور مشائخ کی سفارشات اور گزارشات کی روشنی میں ان اعمال کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 ہے نماز کے مستحبات کا خیال رکھنا، اور صفحہ نمبر ہے 369۔ نماز فروع دین میں سے ایک اہم ترین فرع ہے جس کی ادائیگی کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کی برکات اور اس کے فوائد بے حساب ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، اور یہ حدیث ہے محاسن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 اور روایت کا نمبر ہے 117۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا کی معرفت کے بعد کوئی چیز نماز سے افضل نہیں، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 264 اور روایت کا نمبر ہے 1۔ پیغمبران علیہم السلام کی آخری وصیت نماز رہی ہے، اور یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 روایت کا نمبر ہے 638۔ اسی طرح سے نماز کے واجبات اور مستحبات حد سے زیادہ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کوئی 4000 اصول اور ابواب ہیں، اور یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 روایت کا نمبر ہے 6۔ جس قدر شرائط کی پابندی کے ساتھ نماز کے واجبات اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مستحبات انجام دیے جائیں گے، اسی قدر خدا کی قربت بندے کو نصیب ہوگی۔ اس وجہ سے ہم یہاں اہم ترین مستحبات کو بیان کریں گے تاکہ جہاں تک ہو سکے سالک ان کو انجام دے سکے، اور اگر کوئی مزید مستحبات پر عمل کرنا چاہے تو اپنے مراجع کی توضیح المسائل، مفات الجنا اور ان کتب کی طرف رجوع کرے جو اس مقصد کے تحت مرتب کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اول وقت میں پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت آخری وقت میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 3 میں، اور صفحہ نمبر ہے 274 روایت کا نمبر ہے 6۔ نمبر 2 ہے نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ راوی لکھتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرادہ نماز پڑھنے سے 25 گنا بہتر ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح کہتے ہیں، اور یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 286 روایت کا نمبر ہے 3۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کی فرادہ نماز پر فضیلت بہشت کے لحاظ سے 25 گنا ہے۔ یہ حدیث بھی وسائل الشیعہ میں موجود ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 287 ہے، اور روایت کا نمبر 8 ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز باجماعت کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اسے 70,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی کے برابر درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو خداوندہ 70,000 فرشتوں کو اس کے قبر میں اس سے ملاقات کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ اس کو خیر کی بشارت دیتے ہیں، اس کی تنہائی میں اس کے مونس و غمخوار بن کر رہتے ہیں، اور روز حشر تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 8 میں ہے، صفحہ نمبر 287 ہے، اور روایت کا نمبر 7 ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد ہوا، جو نماز صبح باجماعت ادا کرے اور پھر ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اس کے لیے بہشت میں 70 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تب وہ فاصلہ طے کرے گا۔ اگر کوئی ظہر کی نماز
जमात से अदा करे तो बहिश्त में इसका सवाब 40 दर्जे है, और हर 2 दर्जों के दरमियान फ़ासला इतना है कि अगर एक तेज़ रफ्तार घोड़ा 70 साल तक भागता रहे तो वो फ़ासला तय होगा। अगर कोई असर की नमाज जमात से अदा करे तो इसका सवाब जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के 8 बच्चों के सवाब के बराबर है, और इन सब के अपने अपने घर हैं जो मुकम्मल तौर पर बस इन्हीं के लिए हैं। जो मगरिब की नमाज जमात से अदा करेगा तो इसका सवाब एक मकबूल हज और उम्रे के बराबर है। जो इशा की नमाज जमात से पढ़ ले तो इसका सवाब ऐसा है जैसे वो शब कदर में तमाम रात इबादत के लिए खड़ा रहा हो। ये हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है। सफ़ा नंबर है 288, रिवायत का नंबर है 11, जिल्द नंबर है 8। इन रवायात की रोशनी में ये वाज़े हो जाता है कि अगर जमात की नमाज खुलूस के साथ अदा की जाए और नमाज के कबूल होने और सही अदा करने के तमाम शराइत पूरे हों तो ये तमाम फजीलतों को हासिल कर लेती है। ये सिफारिशात जुमे की नमाज के हवाले से आने वाली सिफारिशात से जुदा हैं और जिसकी अपने मखसूस फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। नंबर 3, मस्जिद में नमाज अदा करना। नमाज को मस्जिद में अदा करने के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मस्जिद की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो इसका कदम उठकर ज़मीन पर पड़ता ही है कि ज़मीन से लेकर 8 अराज़ीन यानी 8 ज़मीनें इसके लिए तस्बीह करती हैं। और ये हदीस है वसाइल शिया की जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 200, रिवायत का नंबर 1। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाते हैं, जब कोई खुदा की मसाजिद में से किसी मस्जिद की तरफ जाने के लिए कदम उठाता है तो इस पहले कदम से लेकर इसके वापस घर आने तक हर कदम के बदले इसके हिसाब में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। इसके 10 गुनाह मिट जाते हैं और 10 दर्जे इसका रुतबा बढ़ाते हैं। और ये हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है। सफ़ा नंबर 201 पे, रिवायत का नंबर 3 है, जिल्द का नंबर 8 है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो मुस्तकिल मस्जिद जाता है तो इन 8 में से कोई एक खसलत इसको अदा की जाती है, या तो खुदा फ़हम और भलाई अता हो, या तो खुदा फ़हम भाई अता होता है, या कोई दिलचस्प इल्म का शाहकार इसको मिलता है, या इसको ठोस निशानी दी जाती है। शायद यहाँ इससे मुराद रूहानी हालत में मुतवक्को तब्दीली हो। ऐसा कलमा सुनने को मिलता है जो इसे हिदायत की तरफ लेकर जाता है, या माफ़ी मिलती है जिसका इसे शिद्दत से इंतज़ार हो, या कोई ऐसा पैगाम कि जो इसको पस्ती से निकाल देता है और खौफ या शर्म की वजह से गुनाहों से दूरी अता होती है। यह हदीस भी वसाइल शिया में है, सफ़ा नंबर 197 पर, और रिवायत का नंबर है 1। ये फ़जीलतें इनसे अलग हैं जो मस्जिद कूफ़ा, मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी के फ़ज़ाइल में बयान हुई हैं। यह हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है, सफ़ा नंबर 288 पर, जिल्द नंबर है 8। नंबर 4 है अज़ान व अक़ामत कहना। नमाज के वो मुस्तहबात के जिनकी बहुत ताकीद गई है, इनमें से एक अज़ान और अक़ामत कहना है। यही वजह है कि मुअज़्ज़िन होने की बेपनाह अजर है। इस हवाले से इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई नमाज को अज़ान व अक़ामत के साथ पढ़े तो इसके पीछे 2 सफ़ों में फ़रिश्ते खड़े हो जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। हर एक सफ़ ऐसी होती है कि आपको इसका कोई सिरा नज़र नहीं आता। जो अक़ामत कहकर नमाज अदा करता है, एक फ़रिश्ता इसके पीछे खड़ा नमाज में मशगूल रहता है। ये हदीस भी वसाइल शिया की जिल्द नंबर 8, सफ़ा नंबर 382, रिवायत का नंबर 5। नंबर 5 है ताक़ीबात नमाज़ पढ़ना। ताक़ीबात नमाज़ पढ़ना नमाज के मुस्तहबात में से है, जिसके असरात इस दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत ज़्यादा बयान हुए हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शहर शहर रोज़ी तलाश करते फिरने के मुकाबले में नमाज के बाद ताक़ीबात पढ़ना बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है। ये हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है। सफ़ा नंबर है 429 और जिल्द का नंबर है 6 और रिवायत का नंबर है 1। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उन्होंने खुदा बंद ताला से नक़ल फरमाया है,
اے آدم کی اولاد، فجر کے وقت کچھ دیر اور عصر کے وقت کچھ وقت مجھے یاد کرو تو میں تمہارے اہم معاملوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 3۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نمازوں کو بہترین اوقات میں واجب قرار دیا ہے، بس اپنی نمازوں کے بعد اپنی حاجات اور دعاؤں کو خدا سے طلب کرو۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں ہے اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 431، روایت کا نمبر ہے 8۔ اسی طرح امام علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ 4 مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے: نماز شب کے وتر میں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اور یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 6 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 430، روایت کا نمبر 4۔ نمازوں کی تعقیبات میں اکثر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان میں وہ اذکار بھی موجود ہوتے ہیں جو روحانی، نفسیاتی اور مادی سکون کا باعث ہوتے ہیں، بس ان سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بندہ کچھ بھی نہ کر سکے تو اس کو تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ تسبیح مجھے ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 443، روایت کا نمبر 2۔ نمبر 2 ہے مستحب نمازیں پڑھنا۔ ائمہ علیہم السلام نے اپنے ارشادات میں مستحب نمازیں پڑھنے کی دوسرے مستحبات کے مقابلے میں زیادہ تاکید کی ہے، اور اس بات کو اہل بیت علیہم السلام کی بہت سی روایات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابعداری اس زمین میں اس کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو اطاعت خداوندی میں نماز بڑھ کر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے اس وقت پکارا جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے، جلد نمبر 4 میں، صفحہ نمبر 39، روایت کا نمبر 5۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہمارے شیعہ وراماب یعنی پاکیزہ، کوشش کرنے والے، فرمانبردار اور قابل بھروسہ، دنیا پرستی سے دور اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر روز 51 رکعت نماز ادا کرنے والے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والے، بیت اللہ کا حج کرنے والے اور حرام سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے، جلد کا نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے اور روایت کا نمبر 26 ہے۔ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے کلام میں نوافل نمازیں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ اہم بتائی گئی ہے ان سے شروع کریں، اور اگر وہ چاہے تو آہستہ آہستہ ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرتا چلا جائے اور کوشش کرے کہ سب کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔